بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون حضرت مولانا حافظ شکیل احمد صاحب میرٹھی کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ صدر اجلاس امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی صاحب، فخر جماعت حضرت مولانا صلاح الدین مقبول احمد مدنی صاحب، اور اسٹیج پر تشریف فرما جمعیت و جماعت کے اکابر علماء کرام اور ملک بھر سے آئے ہوئے صوبائی جمعیات کے ذمہ داران، حاضرین مجلس، آج ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے قیام عالم، قیام امن عالم اور تحفظ انسانیت کے اہم عنوان پر یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ یہ آج کل کے تناظر میں جو ماحول ہے ملک میں اور ملک سے باہر بھی، یہ عنوان نہایت اہم ہے جس پر یہ کانفرنس مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ جمعیت اہل حدیث یا مسلک اہل حدیث کے سلسلے میں ایک پروپیگنڈا بعض حضرات کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث مسلک کے لوگ نماز کے چند مسائل ہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ انہی چند مسائل میں بحث و گفتگو کرتے ہیں اور انہی مسائل پر لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ آج کی یہ کانفرنس اور اس سے پہلے بھی جمعیت و جماعت کی طرف سے جو جد و جہد ہوتی رہی ہے وہ اس پروپیگنڈے کو کنڈم کرتی ہے، اور یہ کانفرنس جس عنوان پر منعقد کی جا رہی ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اہل حدیث مسلک و منہج مکمل اسلام کی دعوت دیتا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ چند مسائل
کی طرف بلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ مکمل اور پورے اسلام کی دعوت ہے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، اتباع سنت کی دعوت ہے، تزکیہ نفس کی دعوت ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی مختلف برائیوں کی اصلاح کی دعوت ہے۔ تو ہمارا منہج، ہمارا مسلک پورے اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، مکمل اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی ہو، اس کو دور کر لینا چاہیے کہ یہ مسلک صرف چند مسئلوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، مکمل اسلام کی دعوت ہے۔ اسی کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا، اور بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ، کہ آج ہماری تنظیم متحد ہے الحمدللہ، اور یہ اتحاد، جمعیت کا منظم ہونا، متحد ہونا، یہ اس مسلک و منہج کے لیے انشاءاللہ بہترین مستقبل کے لیے ایک کارآمد چیز ثابت ہوگا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جمعیت کو مستحکم فرمائے۔ جمعیت جن مقاصد کے تحت قائم کی گئی ہے 1906 میں، ان مقاصد کو بروئے کار لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں اپنے برادر مکرم جناب شیر خان جمیل احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جتنی محنت کی ہے جمعیت کو متحد کرنے کے لیے، بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور اس اتحاد میں استحکام عطا فرمائے، اور جمعیت کے حق میں اس کو بہتر سے بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔